اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تمام حمد و ثنا خدائے معبود حقیقی کے لیے، درود اور سلام اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج کا موضوع ہے، عنوان ہے علم کے اوپر کچھ مختصر سی باتیں کہ علم کیا ہے، علم کسے کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ خاتم النبیین اور معصومین علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء۔ علم ایک نور ہے اور خدا جسے عطا کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، اسے عطا کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح ارشاد ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ علم کا حاصل کرنا، طلب کرنا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر فرض ہے، اور لہٰذا آج تو ہم علم حاصل کرتے ہیں، لیکن کون سا علم؟ جس علم کے بارے میں بہت تاکید کیا گیا ہے کہ وہ علم دینی علم انسان کو حاصل کرنا چاہیے۔ دنیاوی علم کے ساتھ دینی علم بھی بہت ضروری ہے، تاکہ ہمیں معلوم ہو کیا کیا چیز حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا نجس ہے، کیا پاک ہے۔ جو شریعت نے کس چیز کو ہمارے لیے صحیح قرار دیا ہے، یا کیا چیز ہمارے لیے غلط ہے جس کا استعمال ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ علم کے ذریعے سے ہم تمام اشیاؤں کو، چیزوں کو پہچانتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز رکھتے ہیں۔ اور جیسا کہ ایک اور حدیث ہے کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد۔ علم کو حاصل کرو گہوارے سے لے کر قبر کی منزل تک۔ لہٰذا آج کچھ باتیں علم کے بارے میں انشاءاللہ پھر بعد میں ذکر کیا جائے گا کہ علم ہے کیا۔ اسلام کی اساس علم ہے، اسلام کی بنیاد علم ہے، اسلام کا آغاز علم ہے، اسلام کا انتہا بھی علم ہے۔ اسلام کی انتہا علم ہے، اسلام کی ابتدا میں بھی علم ہے۔ اگر آپ اسلام کی ابتدا جناب آدم سے لے رہے ہیں تو وہاں بھی علم ہے۔ اگر آپ اسلام کی ابتدا خاتم المرسلین سے لیتے ہیں تو دعوت ذو العشیرہ میں بھی شہر علم بھی ہے اور باب علم بھی ہے۔ ناظرین محترم، دعوت ذو العشیرہ میں اگر یہاں سے اسلام لیتے ہیں تو یہاں شہر علم اعلان رسالت کرنے والا ہے، تو باب علم تصدیق رسالت کرنے والا ہے۔ اگر انتہائے اسلام غدیر ہے تو جہاں دین مکمل ہوا، جہاں نعمتیں تمام ہوئی، جہاں اللہ راضی ہوا، وہاں بھی محمد ہیں یا علی ہیں۔ یعنی اسلام کے آغاز میں بھی علم ہے، اسلام کی انتہا میں بھی علم ہے۔ اسلام علم کے ذریعے سے سینے میں اترتا ہے، تلوار کے ذریعے سے نہیں۔ ناظرین محترم، اسلام علم کے ذریعے سے سینے میں اترتا ہے، تلوار کے ذریعے سے نہیں۔ جو سروں پر مسلط ہو جائے وہ فرعون ہوتا ہے، جو سروں پر مسلط ہو جائے وہ نمرود ہوتا ہے، جو سروں پر مسلط ہو جائے وہ حامان ہوتا ہے۔ زبردستی رات کے اندھیرے میں چور دروازے سے سروں پر مسلط ہونے والے کو، ناظرین محترم توجہ کیجئے گا، زبردستی رات کے اندھیرے میں چور دروازوں سے سروں پر مسلط ہونے والے کو یزید کہتے ہیں، انسان نہیں کہتے ہیں۔ اس لیے کہ معصوم جو جہاد فرمایا، معصوم نے جو جہاد فرمایا ہے کردار کے ذریعے سے، اخلاق کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے، بصیرت کے ذریعے سے، انسانوں کو مسخر کرنے والے کو معصوم کہتے ہیں۔ ناظرین محترم، انسانوں کے دلوں کو مسخر کرنے والے کو معصوم کہتے ہیں۔ کون معصوم؟ معصوم عن الخطا۔ لہذا علم ہم تو حاصل کر رہے ہیں، لیکن وہ علم جس علم کے بارے میں کہا گیا ہے،
اس لیے کہ دنیا کا علم یہیں رہ جائے گا، دنیا ہی تک کے لیے، لیکن دین علم آخرت تک کے لیے۔ لہذا علم کا حاصل کرنا ضروری ہے کہ ہمیں بس اتنا علم ہو جائے کہ شریعت نے کس چیز کے لیے منع کیا ہے، کیا چیز ہمارے لیے حلال ہے، کس چیز کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم کو حاصل کرو گہوارے سے لے کے قبر۔ علم کیا ہے، کسے کہتے ہیں، انشاءاللہ باقی آئندہ۔ تقبل اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔